اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، محترم کا اتنا زیادہ تعارف تو نہیں ہے، یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ جماعت اسلامی کے نہایت ہی اہم رکن ہیں اور حلقہ NA 52 سے امیدوار برائے MNA ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کی اتنی برکت ہے کہ اس کے جتنے بھی رہنما ہیں، جتنے بھی کارکن ہیں، ماشاءاللہ جو سادہ طبیعت لوگ ہیں اور میں بلکہ کہہ سکتا ہوں فقیر قسم کے لوگ اس جماعت میں شامل ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، ان کی میٹھی میٹھی زبان میں ان سے میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے، NA 52 کی سیاسی صورتحال پر بھی غور کریں گے، اس کے والے سے بھی آپ کو باتیں سنائیں گے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ محترم چودھری عابد حسین صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو والد صاحب اس وقت کیا کام کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پنڈی پوسٹ اور اس کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے میرے جذبات کو عوام تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ جی میرے والد زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جی زمینداری کرتے تھے اور اسی بیک گراؤنڈ میں میں نے پرورش پائی۔ اچھا، میٹرک ریگولر میں نے کی گورنمنٹ ہائی اسکول چاٹلی سے۔ جی اس کے بعد جس طرح عموماً انسپائرز یا کوئی تعلق نہ ہو تو ظاہر ہے کہ نوکری پر صورتحال ہوتی ہے، جی جی نوجوانوں وہی میرے ساتھ بھی ہوئی۔ جی تو میں نے ایک فوٹو اسٹوڈیو پہ فوٹوگرافی کا کام شروع کیا اچھا اور وہیں سے پھر میں نے پرائیویٹ FA کیا، BA کیا، جی لا کیا اور 2007 میں نے گجر خان بار میں ایز اے وکالت اپنا پروفیشنل جوائن کر کے ابھی تک وکالت سے کنسلنگ۔ ماشاء مطلب والدین کی نگرانی میں ایک ہی چھت تلے بہنوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پر گزری، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، جی میرے 2 بھائی تھے اور جی 4 بہنیں تھیں۔ جی تو اس چیز کو میں نے سامنے رکھ کر، تو والد صاحب ذمہ داری کرتے تھے، گزار اولاد کے سارا سلسلہ تھا، جی تو سب سے پہلے میں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا آغاز کیا جی کہ اپنی بہنوں کو اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت دے کے ان کی شادی نہ کر دی، ماشاء اللہ باقی بھائیوں کو بھی تعلیم دے کر انہیں بھی کسی ٹھکانے پہ لگی۔ جی ایک بھائی نے میٹرک کی، میٹرک کے بعد اس نے آرمی جوائن کر دی، جی جی اور دوسرے بھائی کو میں نے FSC کرائی، تو وہ بھی میری طرح FSC کرنے کے بعد سروس کرنا چاہتا تھا، نہیں ملی، تو اسے میں نے کہا کہ آپ اس کالج اسکول میں پڑھنا شروع کر دیں، جی ساتھ تعلیم شروع کریں۔ جی اور اس نے اسکول میں تعلیم ٹیچنگ شروع کی، جی ساتھ ہی اس نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد اس سے میں نے کہا کہ آپ آگے کمپیوٹر کا دور ہے، جی جی آپ اس میں جائیں، آپ کو چانس زیادہ مل جائے گا۔ تو اس نے پھر ورچوئل یونیورسٹی سے MCS کیا ماشاء اللہ اور اب تقریباً وہ PhD کر رہا ہے اس جی شعبے میں، جی اور ایک امریکہ اسی دوران اس کی وارڈن میں بھی بھرتی ہوگی، جی وہ وارڈن میں سروس بھی کرتا رہا جی اور ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، جی جی اور اب وہ ایک امریکن کمپنی میں وہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر ماشاء کام اللہ کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے۔ مطلب آپ کو وکیل بننے کا خیال کیسے آیا؟ وکیل بننے کا خیال اس طرح آیا کہ 6 کلاس میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارے استاد ہیں جی ماسٹر عبدالعزیز صاحب، جی جی جب انہوں نے قائد اعظم رحمہ اللہ پر ہماری 6 کلاس میں مضمون لکھایا، تو انہوں نے قائد اعظم رحمہ اللہ کی زندگی میں ہم روایتی انہوں نے بورڈ پہ لکھ کر یا ہمیں عبارت بول کر وہ مضمون ہی لکھایا تھا، بلکہ ان کا پورا ایک زندگی کا جی جوڑ، زندگی کا مقصد جی جی اس پہلے بیان کیا جی جی اور بعد میں وہ قائد اعظم میں مضمون لکھایا۔ اور اس وقت میں نے 2 شعر، مجھے زندگی میں ابھی تک 2 ہی شعر یاد ہے جو اس وقت انہوں نے جی تھے صحیح رحمت صاحب کے حوالے سے، جی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کر ہوتی ہے، جی جی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ غرب ہوتا۔ جی اور آخر میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے قربان کے لیے ایک شعر تھا جی کہ وہ انہوں نے پڑھا کہا، اور قائد اعظم کو بطور وکیل پاکستان بنانے کی جو کوشش تھی جی جی وہ ہمیں ہمارے ذہن میں جو آئی، جی اس وقت سے میری خواہش تھی
جی جی کہ وکیل اس لیے نہیں بننا کہ میں نے کچھ کمانا ہے جی بلکہ اس لیے کمانا ہے کہ اپنے ملک کے لیے سب کر سکوں. جی جی تو ماشاء وہ اللہ شوق تھا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. محترم جماعت اسلامی سے وابستگی کب سے ہے اور اس جماعت کو جوائن کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جیسا میں نے آپ نے کہا کہ ہر نوجوان کی جو اس معاشرے میں مایوسی کی جو وجہ تھی وہ جی. یہی تھی کہ معاشرے کی جو اشرافیہ ہے جی اس کی بے حسی جی اس کا وضو جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس کے لوگ آگے نہیں آ سکتے. جی جی اس کو دیکھ کر 2010 میں ہم نے PP9 زون میں ہمارے پاس دوست رشتہ دار بھی ہیں دوست بھی ہیں جی ہم نے PTI کا کام شروع کیا. جی جی 5 بندوں نے ہم نے PP9 زون دولتالہ میں تحریک انصاف کا کام کیا اچھا اور 3 سال میں 2010 سے لے کر اپریل 2012 تک ہم نے 350 افراد کی تنظیم بنائی اچھا اور 21-22 لاکھ روپے اس پہ خرچ کیا. جی جی اور جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح عمران خان صاحب مرضی دفتر میں بیٹھا کرتے تھے تو ہمارے جو چیف آرگنائزر ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ خان صاحب کہتے تھے میرے یہ چکر نہ لگاؤ جی گلی محلے میں جا کر طریقے انصاف کا پیغام چاہو پیغام جو چاہو. میرٹ پہ آئے گا وہ اہل ہوگا آگے الیکشن کے والے سے باقی سارے معاملات میں بھی. جی لیکن جب 2012 کا گلور کا جلسہ کامیاب ہوا جی وہ سارے الیکزیبل آ گئے جی جی تو ہم نے کہا کہ جس سوچ کے خلاف ہم نکلے تھے وہ ہمارے سر پہ بٹھا دیے. جی. اب ہمارا یہاں گزارا تو نہیں ہے. جی اور ان 3 سالوں میں کام تو میں نے طریق انصاف کا کیا جی لیکن 3 سالوں میں لوگوں نے مجھے جماعت اسلامی متعارف کرائی. اچھا وہ اس طرح کہ جب ہم کسی گاؤں میں جاتے تھے میٹنگ ہوتی تھی میٹنگ کے بعد ہم روٹین میں گپ شپ ہوتی وہاں نون PP قاف اور ساتھ جماعت اسلامی بھی ڈسکس ہوتی. جی جی اور جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی دیانتداری ہے ایمانداری ہے کوئی ڈسپلن ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. یہ بات لوگ آپ سے کرتے تھے. لوگ آپ سے کرتے تھے جی. کسی جماعت کے بندے جی. نے مجھے دعوت نہیں دی. جی لوگوں نے مجھے جماعت اسلامی کو متعارف کرایا. صحیح. اور 2012 میں ہمارے دولتالہ گاؤں میں ایک جماعت کے دوست سے کی بیکری تھی ان کے پاس میں گیا کہ میں جماعت اسلامی میں شامل تو نہیں ہونا جی چلو دیکھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو پڑھے اس ہے کیا دیکھو کو قریب سے دیکھو کیا چیز ہے. جی جی تو انہوں نے مجھے 2012 کا ایک منصوبہ عمل دیا. اچھا یہ پورے سال کا جو جماعت کا منصوبہ تھا تو میں نے وہ دیکھا کہ جو چیز ہم خواہش کریں معاشرے میں ہونی چاہیے وہ اس منصوبے میں مکمل طور پر موجود ہے. اچھا اور جب جماعت اسلامی کے عمران خان نے الیکزیبل کو ٹکٹ دیے جی. اور جو ہمارے PP14 میں جب ہم نے شروع کی تو 1500 روپیہ فی زون جی دیتا تھا جسے کمیٹی چوک کے دفتر کا کرایہ چلتا تھا جی جب یہ بنیاد رکھی PTI کی. جی اور بعد میں جب یہ الیکزیبل آئے وہ 15 میں سے ایک بندہ بھی وہاں نہیں رہا جی باقی سارے فارغ ہو گئے الیکزیبل آ گئے. جی تو جس طرح باقی سارے نے جب اگریسو ہو گئے بیک چلے گئے اور میں جماعت اسلامی جوائن کر کے اپریل 2012 میں جی تب سے لے کر اب تک میں جماعت اسلامی میں کام کر رہا ہوں. جماعت اسلامی جوائن کرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کیا سنا کیا پایا جو کچھ لوگوں سے باتیں سنی تھیں وہ جماعت اسلامی ان پر پوری اتری ہے یا اس والے صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بے شک جو جماعت اسلامی کے بارے میں پبلک میں جو پرسیپشن ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ جماعت اسلامی کی تنظیم ہے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. میں جماعت اسلامی میں آیا پہلے جماعت اسلامی نے مجھے GI یوتھ کی ذمہ داری دی. جی. 20 سال میں وہاں کام کیا پھر میں الیکٹرون فنیشنگ کا کام کیا جی جی اور اب پچھلے 5 سال سے میرے زون کی میری ذمہ داری ہے. ماشاء اللہ. پچھلے الیکشن میں MPA کی الیکشن لڑا تھا PP9 میں جی. MMA کے پلیٹ فارم پہ جی جی اور اس دفعہ میری نامزدگی ہوئی ہے MNA کی. جی. اور اس میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں کوئی بندہ درخواست نہیں دیتا تو میں اچھا. ٹکٹ لڑنا چاہتا ہوں بلکہ ورکر فیصلہ کرتے ہیں اچھا. تو ہمارے میں سے کون امیدوار ہو صحیح صحیح اسی صحیح. پر ضلع اور صوبہ فیصلہ کرتے ہیں. مطلب اپنے حلقے میں NA 52 اور PP9 جو آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں جماعت کے والے سے تو وہاں پر اس حلقہ میں جماعت اسلامی کی خدمات کے والے سے تھوڑی سی تفصیل بتائیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تحصیل گجر خان میں راجہ ظہیر خان صاحب جی 2 دفعہ MNA جماعت اسلامی کے بننے ہیں وہ جی. اتحاد کی صورت میں. جی. تو جماعت اسلامی میں کا جو مرکز تھا میں پر تھا گجر خان شہر تھا جی اور 2013 سے پہلے PP9 میں جی جی یہ علیحدہ اس کی تنظیمی سیٹ اپ بنا تو 2013 کے بعد ہم نے وہاں 2 ایمبولینسز لی ہیں جی اور 2 ایمبولینسز کے علاوہ ایک آرفن کیئر پروگرام چل رہا ہے جس میں 60 بچے جو 5 کلاس سے لے کر لیتے ہیں وہ اس کو FSC تک تعلیم دیتے ہیں جی. اور ہر بچے کو تقریباً سال کا 36,000 روپے ملتا ہے جی. اور اب تک تقریباً 30 بچے جو FSC میٹر مکمل کر چکے ہیں کوئی روزگار کر رہا ہے کوئی آگے جا رہا ہے جی. اور اب بھی تقریباً 30 بچے آرفن کیئر کے پاس ہمارے پاس ہیں اچھا. اور اسی طرح تقریباً 30 بچے قطر چیٹنگ میں اور اسی طرح ہیومن اپیل کی اپیل ہے اس کے لیے پچھلے 1 سال سے
بلکہ اس 5 سال میں گورنمنٹ اسکول کے جو گورنمنٹ اسکول ہے وہاں اسٹرکچر پر کوئی کام نہیں ہوا. جی جی جتنے پرائمری اسکول ہیں ان کو فنڈ نہیں مل رہا, ان کی بلڈنگوں کا بہت برا حال ہے, بہت مسائل ہے. جی تقریباً اب تک 6 اسکولوں میں جی ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ٹیچر بلکہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمارے مسائل ہیں, جی. نہ ادارہ کر رہا ہے نہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ کر رہا ہے, تو اس میں خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے حکومت کریں. اچھا. تو اب تک ایک اسکول میں ہم نے 4 دیواری اور ایک کمرہ بنوایا کونسل کی مدد سے. جی جی اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں, عوام سے ہم نے پیسہ لیا. جی جی ایک اسکول مڈل بننا ہے وہاں 2 کمرے بنائے ہیں, ایک پرائمری اسکول مڈل بننا ہے وہاں 2 کمرے بنوائے ہیں, ماشاءاللہ. ایک اسکول کی رینوویشن کرائی ہے, اور ایک اسکول ہمارے رکن جماعت کی ہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں 60 لاکھ تقریباً 2 کروڑ کا کام ہم نے لوگوں کے جنریٹ کر دیا. ماشاءاللہ. 6-7 اسکولوں میں ہم نے یہ اصل خدمت ہوتی ہے, یہ بات ہے. مطلب یہ بتائیں, ہم اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں, کسی گاؤں میں ایک پولیس والا ہو تو پورے گاؤں سے وہ سنبھالا نہیں جاتا. آپ کی طرح ماشاءاللہ رلے دار وکیل ہو تو وہ پورے علاقے سے سنبھالا نہیں جاتا. لیکن وہی لوگ جب جماعت اسلامی شامل ہوتے ہیں تو بالکل وہ فقیر بن جاتے ہیں آپ کی طرح. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں نا, جماعت اسلامی انسان کو پہلے تو ہر جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد اللہ, رسول اللہ. ان کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. جی جی لیکن چونکہ ہم جس مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کا معاشرہ تو ہے, اسے اسلامی معاشرہ نہیں کہتے. نہیں کہتے. جماعت اسلامی ہمیں اصل اسلام سے روشناس کرتی ہے, وہ اسلام جو میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے. سر وہ تو آپ کی ذات کو دیکھ کر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس کی تربیت کی وجہ سے کہ ہم ہر کام میں اللہ کو اپنا جوابدہ ٹھہراتے ہیں, کسی فرد کو نہیں. اور نہ ہم 10 سال ہو گئے ہم کام کرتے ہیں جماعت اسلامی کا, ہم نے کبھی کسی کو سراج الحق صاحب کی دعوت نہیں دی, کبھی اپنی دعوت نہیں دی, کسی میرے ضلع میں دی. دعوت ہم دیتے ہیں جماعت دین کی, دین حق غالب آ جائے, اس غالب کرنے کی جو کوشش کریں گے. جب ذات کی نفی ہو جائے گی تو پھر بندہ فقیر ہی نظر آئے گا, چاہے کوئی لاکھوں کروڑوں کا مانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. مطلب یہ بتائیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے 2012 میں جماعت جوائن کی, اس سے پہلے کا جو چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ اور اب جو جماعت اسلامی میں شمولیت کے بعد کا چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ میں فرق کیا ہے؟ فرق تو یہ ہے کہ وہاں چودھری عابد ایڈوکیٹ ایک فرد تھا. جی. سوچ تو یہ پہلے بھی تھی. جی جی. لیکن جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد, جماعت اسلامی کے اس تنظیم میں شامل ہونے کے بعد اب وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں, وہ جو اہلیت ہے وہ نکھر کر سامنے آئی ہے. وہ جو اکیلا کام نہیں کر سکتا تھا, یہ جو اتنے کام گنوائے ہیں, اگر میں فرد بطور فرد میں تو شاید کونسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہوں, جو فی زمانہ الیکشن کا جو بننا ہے. لیکن اسی نظم نے, اسی جماعت نے آج مجھے MNA کا الیکشن کے لڑنے کی ضرورت دی ہے, اور میں کھلا پھر رہا ہوں. کبھی مجھے خوف نہیں آیا, میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, لیکن کبھی ایسا ایک دن ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے. میں موٹر سائیکل کر رہا ہوں, لوگ میرے سامنے 10-10 گاڑیوں والے ہیں, لیکن جو دعوت ہمارے سامنے ہے وہ گاڑیاں ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں. کئی لوگ ہمیں بلکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ چینج کر لیں. میں کہتا ہوں ہم چینج کر سکتا ہوں, کوشش کروں. دوستوں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ماحول بنا لیں, لیکن ماحول بنانے سے مطلب ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کو چھوڑ دیا, ہم ان کو بنا لیا. ہم نے اس ماحول کو چینج کر کے اصل معاشرے میں لانا. ہر پاس ہر بندے کے پاس دولت ہے, مال ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس میں کسی کا تفریق نہ نظر آئے. پھر اس ناظرین, آپ نے محترم چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ کی باتیں تو سنی ہوں گی ماشاءاللہ. جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے کے چودھری عابد ایڈوکیٹ اور اب فرق کیوں آیا ہے, کس وجہ سے ہے, یہ سب دین اسلام سے قرابت اور جماعت اسلامی کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو ماشاءاللہ ان کی باتیں قابل غور ہیں, اور ان کی باتیں سن کر ان پر عمل کر کے ہم بھی بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. مطلب اب آتے این اے بے وجہ کی سیاسی صورتحال کی طرف. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ این اے بے وجہ میں اس وقت کل کتنی یوسی سے عمل ہے؟ ایک تو پوری تحصیل گجرخان ہوگی نا جی, جس کی پہلے تو 38 یونین کونسل تھی, آپ کچھ یونین کونسلیں مرج ہوئی ہیں. جی اور اب تقریباً 28 یونین کونسل ہیں. 28 اور 4 یونین کونسل آپ کی کلر کے لیے آپ شامل ہو گئے. جی. وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں بگا شیخا ہے, لودھرا ہے, مغل ہے اور ساگری ہے. اسی بیس پر آج ہم آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے. مطلب این اے بے وجہ میں ووٹرز کی تعداد کل کتنی ہے؟ این اے بے وجہ میں تقریباً 3.5 لاکھ کے لگ بھگ تو ویسے گجرخان کی ووٹ بن جاتی ہے, اور 90,000 کے قریب تقریباً یا یہ کم و بیش انچارج یونین کونسلوں کی بھی ووٹ ہے. اور تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ یہ ووٹر جو ہے
پورے این اے میں. جی جی مطلب آپ چونکہ این اے بے وجہ سے امیدوار برائے قومی اسمبلی ہیں تو اس وقت این اے بے وجہ میں جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے؟ جماعت اسلامی کی دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ جیسا راجہ سعید خان صاحب 2 دفعہ 92 میں ایم این اے رہے ہیں جی وہ اتحاد کے ذریعے رہے تھے. جی اس کے بعد جماعت اسلامی کا جو وہ سیاست میں گجر خان کی سطح پر اس طرح کا کنٹریبیوشن نہیں رہا جی جس وجہ سے لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں رہا. لیکن آج بھی میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے پروگرام آنے کے سوچی میاں 5-10 بندوں سے مل کے آیا ہوں اور 5-10 بندے آج بھی وہ جماعت اسلامی کی اس دعوت کے ساتھ کمیٹڈ جی. ہے. آج بھی جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. کمی بیشی یہی رہی کہ راجہ سعید خان صاحب کے بعد ہم جماعت اسلامی کی طرف سے نظم کی طرف سے عوام سے رابطہ ختم ہو گیا. اور آج یہ پوزیشن ہے کہ جیسا بھی جماعت اسلامی نے جو اب اس 2023, 28 اور 33 کی جو پالیسی بنائی ہے جماعت اسلامی ہمیشہ 5-10 سیٹوں کے بیس پر کسی پہ احداد کر لیتی تھی. اس دفعہ جماعت اسلامی نے 223 الیکشن میں کہا کہ ہم نے کسی سے تعاون نہیں کرنا, کوئی سیٹ نہ ملے, ووٹ بینک بنانا. تو اس دفعہ انشاءاللہ ایک ریزنیبل ووٹ بینک گجر خان اور 4 یونی کونسل سے جماعت اسلامی کو ملے گا اور جماعت اسلامی مقابلہ کرتی ہوئی انشاءاللہ نظر آئے گی. اس سے قبل بھی کبھی الیکشن میں حصہ لیا ہے؟ لاسٹ الیکشن میں ہوئی ایم پی اے کے الیکشن میں رہے. مطلب یہ بتائیں کہ ملک میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے, جب بھی کوئی طوفان آتا ہے, جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو پورے ملک عطا کہ حکومت کی نظریں بھی جماعت اسلامی کی طرف لگ جاتی ہیں کہ جماعت اسلامی دیکھتے ہیں کہ اب کیا اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور ماشاءاللہ جماعت اسلامی اگلی صفوں میں کردار ادا کرتی نظر آتی ہے. لیکن قابل افسوس بات ہے کہ جب یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کا وقت آتا ہے تو لوگ جماعت اسلامی کی خدمات کو فراموش کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ سوال میرا ہمیں بھی ہوتا ہے, ساری قیادت بھی ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ساجد الحق صاحب سے بھی یہ سوال ہوا, انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے دیکھا کہ لوگ پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اس لیے ہمیشہ پیسہ دیتے وقت وہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی تنظیم کو ہی پریفر کرتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ان کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور خدا تک پہنچے گا. ووٹ کو آج تک انہوں نے پیسے کی سطح تک پیسے کی اہمیت کی سمجھتے ہیں, ووٹ کی اہمیت کو وہ ابھی تک کاغذ کا ٹکڑا ہی سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا جس دن لوگ عوام اپنی اس ووٹ کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے اس وقت وہ جس طرح پیسہ نچھاور کرتے ہیں جماعت اسلامی کی خدمت کو ووٹ بھی نچھاور کریں گے. اس میں ایک اور بات میں ایڈ کروں گا, تو دیکھیں نا اس دفعہ اب جو بجٹ آیا ہے 1405 ارب کا, اس میں 7300 ارب قرض اور سود ہے. یہ قرض اور سود وہ ہے جو ہماری اشرافیہ نے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کیا, وہ عوام پر نہیں لگا. اور عوام پر نہ لگنے کی وجہ سے آج جو مہنگائی ہے وہ عوام تو سہ رہی ہے, اشرافیہ کا دوسرا کوئی معاملہ نہیں ہے. ابھی آپ کو کہوں کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں 10 ارب روپیہ جماعت خدمت فاؤنڈیشن کو ملا. اس میں گاڑیوں کی ٹرانسپورٹیشن اور مزدوروں کے علاوہ 1 روپیہ بھی کسی ورکر نے نہیں لیا. اسی طرح حکومت کے نمائندوں کو بھی کام ہے کہ جو عوام کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, وہ اس میں سے اعزازیہ صرف گزر اوقات کے لیے 2 وقت کی روٹی کا لے سکتے ہیں, نہ کہ اپنی عیاشیوں کے لیے. اور آج اگر عوام اس بات کو سمجھ جائے, آج اپنے لیڈر قیادت اس کو دے جو صرف خدمت خلق کرے, سیاست نام ہے خدمت کا, خدمت میں آئیں گے تو عوام خوشحال ہوں گے. محترم اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اگر آپ کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے موقع مل جاتا ہے, آپ منتخب ہو جاتے ہیں, حلقے کے عوام آپ کو چانس دے دیتے, تو کیا جو موجودہ چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ اور پھر منتخب عوامی نمائندے یہی عابد ایڈوکیٹ رہیں گے یا ان میں کوئی فرق آ جائے گا؟ جی ہم تو انشاءاللہ یہی رہیں گے, بلکہ ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری ملنے کے بعد انسان اور زیادہ نیچے آ جاتا ہے, وہ اسے اوپر نہیں جانا چاہیے. اگر یہ ذمہ داری ہماری قوم ہمیں دیتی ہے تو ہمارے علاقے BP52 میں جتنے سکولز ہیں ہم کوشش کریں گے جس طرح آج تک لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پرائیویٹ سکولوں میں خرچ کرتے ہیں جو کہ وہ ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, اسی لیول کی وہ تعلیم ان کو وہاں گورنمنٹ سکولوں میں ملے. اسی طرح صحت کے حوالے سے صحت کے ٹیکس گورنمنٹ کو اسی لیے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ایک گھرانہ جو 50,000 روپیہ مہینے میں خرچ کرتا ہے وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار روپیہ ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بچوں کو تعلیم فری ملے,
ان کو صحت فری ملے اور بنیادی اسٹرکچر ملے. جی تو یہ سارا بھی ٹیکس کھایا جا رہا ہے, جی. قرضہ بھی سارا کھایا گیا ہے اور عوام پہ مہنگائی پہ کا بوجھ لادا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر جماعت اسلامی کو موقع ملا تو جماعت اسلامی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اعراف میں کہ جب آپ دین کے نفاذ کی کوشش کریں گے تو زمین تمہارے لیے سونا ملے گی اور زمین آپ کے لیے اسمان آپ کے لیے رحمتی اور برکتیں برسائے گا. تو جب وہ برکتیں اللہ کی حاصل ہوں گی جماعت اسلامی کے ساتھ اور عوام کے ساتھ آئیں گی تو پھر کوئی وجہ نہیں وہ وقت آئے کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات لے کر گلیوں میں پھریں اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت باتیں آپ نے بتائی. مطلب ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور اس صورتحال میں جماعت اسلامی کیا کردار ادا کر رہی ہے, مزید کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ لیکن ملک کی صورتحال عوام نے جو ایک امید لگائی تھی 2018 کے بعد اور 3.5 سال میں عوام نے دیکھ لیا کہ وہ ٹیم پہلوں سے بھی زیادہ اہل نکلی, انہوں نے ڈلیور نہیں کیا اور نتیجتاً جو 1 سال سے جو صورتحال ہوئی ہے عدم اعتماد ہے. عدم اعتماد آ گئی, اس کے بعد اگلے سال الیکشن تھا. ساری پارٹیوں نے الیکشن کی تیاری کرنی تھی تاکہ ملک اسٹیبل رہے اور تاکہ اگلے الیکشن میں جو اصلاحات ہے جو الزام 2013 میں لگا جو 2018 میں لگا اس کو روکنے کے لیے اب پارٹیوں نے کام کرنا تھا. لیکن پارٹیوں نے اپنی ضد اور نا کی خاطر 2 سمجھوں کی قربانی دے دی کہ ہماری ضد مکمل ہو. لیکن جماعت اسلامی نے اس وقت بھی کہا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں. ابھی اس جو 9 مئی کے پہلے سراج الحق صاحب محترم نے وزیر اعظم صاحب سے ملے, عمران خان صاحب سے ملے کہ آپ مل بیٹھ کر بیٹھ جائیں اور اس معاملے کو حکومت سے حل کر دیں. اگر الیکشن مئی 14 اپریل کو نہیں ہوتا تو اگست میں کر لیں. تو اس طرح ملک بھی بچ جائے گا, ملک میں انارکی بھی نہیں پھیلے گی اور بہتر ہوگی. لیکن دونوں نے اپنی نا پہ قائم رہے اور آج 9 مئی کے سال بعد آپ ساری صورتحال دیکھ لیں. جب سراج الحق صاحب کی اس ویژن کو انہوں نے نہیں مانا تو اب ملک کہاں پہنچ گیا, وہ پارٹی کہاں پہنچ گئی. جب حکمت دینائی, سیاست کا نام ہے حکمت اور دینائی سے مسائل حل کرنا, نہ کہ اپنی ضد اور اناج عوام پر اور اپنے مد مقابل پر مسلط. میں اپنے محترم بھائی جو اس وقت ہمارے اس علاقے میں جماعت کے بارے سے بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں, خالد محمود مرزا صاحب, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خالد محمود مرزا بھی ماشاءاللہ جی اس ایریے میں پچھلے سال انہوں نے الیکشن لڑا اور اس میں تقریباً اس ایریے میں انہوں نے 2700 ووٹ لی ہیں. تو وہ بزرگ بننے رات دن انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اور اسے رات دن ایک کرنے سے انہیں مزید جیسا آپ نے کہا نا کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے. تو ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں نا کہ جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہے, جو بغیر پھل کے ہوتا ہے وہ سب میں کھڑا ہے. تو ذمہ دار بندے کو پھلدار درخت کے ہونا چاہیے. اسے اگر پتھر بھی پڑے تو پتھر مارنے والے کو پھل ہی دے, اس کو آگے سے چوٹ نہ دے. تو یہ اگر رویہ اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ PP10 میں وہ ایک اچھی لیڈ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ وہ سامنے آئیں گے. محترم, یہ جو ہمارے اس ٹکڑے کی 4 یوسیز آپ کے NA میں شامل ہیں, بغاشی خان, لودرا, مغول, ساگری, تو ان 4 یوسیز میں تنظیم سازی کے والے سے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ تنظیم سازی کے والے سے پچھلے ہفتے ہی میری میٹنگ ہوئی ہے ساگری کو اس والے سے بھی اعزاز ہے اس کو, اس علاقے کو, کہ ضلع کے جو امیر ہیں عباس بٹ صاحب رہے ہیں اور تحصیل گجر خان کو اس سے بڑا بھی اعزاز ہے کہ جو جماعت اسلامی کے جو پہلے رکن ہیں مسخوں کے ساتھ ملحال وہ ہے, وہاں سے راغب الحق شاہ صاحب جو پاکستان بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ مسلم کسی صوبے میں حالات اس طرح کورونا کے والے سیلاب کی وجہ سے ہوئے تھے تو وہاں خدمت کے لیے 4 بندے گئے. تو 4 بندوں میں کوٹا سے راجہ بشارت صاحب اور راغب الحق شاہ صاحب. تو میں نے لاسٹ میٹنگ میں یوتھ کا صدر بھی ساگری میں اور میرے زون آئے تھے وہ منعقد کیا, سوشل میڈیا کیا اور انشاءاللہ اس 1-2 ماہ میں یونیورسل ساگری میں جو جماعت کے لوگ تو موجود ہیں, خالی رابطہ نہیں ہے, اور رابطے کو ہم زیادہ بہتر کر کے 2018 میں آپ کو کہوں کہ جو نون PP سے متنفر تھے اور PTI کے عشق میں اتنے مقلات ہیں ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے. لیکن اب الحمدللہ جماعت اسلامی کو اسپیس ملی ہے, لوگ جماعت اسلامی کی بات سن رہے ہیں, لوگ جماعت اسلامی کو اس دفعہ ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہے. اب اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو ہماری طرف سے رہ جائے گی, عوام تقریباً ذہن بنا چکی. ماشاءاللہ, اللہ پاک کرے ایسا ہی ہو. مطلب آپ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو, کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جماعت اسلامی کارکنوں خود اپنے آپ کو پیغام میں یہی دیتا ہوں کہ مرکز نے ابھی
دستک نام سے ایک مہم شروع کی ہے. جی. دستک دستک. یعنی ہر رکن ہر کارکن 10 گھروں میں روز اپنی دستک دے اچھا. اور وہاں جماعت اسلامی کا پیغام دے. ماشاءاللہ. اور اس طرح جو بندہ جماعت اسلامی کے ووٹ دینے کے لیے تیار ہے جی. اس کا ڈیٹا حاصل کر لے جی. اور جو نہیں دینا چاہتا اس کو اپنا پیغام دے کر چلا جائے. اگر یہ ہمارے ارکان کارکنان اگلے 2 ماہ میں مکمل کر لیں جی. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی سیاسی قوت کے طور پر جماعت اسلامی سامنے آ سکے. محترم این اے بے وجہ کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ این اے بے وجہ کے عوام کو میں یہی دعوت دوں گا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا تھا. جی جی. اور اس کے لیے ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں نے اپنی جانوں کا اپنی اسبوں کی قربانی دی. ہمارے بزرگوں بھائیوں بچوں نے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کیے. صرف اس لیے پیش کیے کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام آئے گا. اور ہم اب عوام کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. الحمدللہ 92% یہاں مسلمان بستے ہیں. تو قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ جب کہا گیا تھا کہ آپ اس پاکستان میں وہ بہادر شاہ ظفر کا سسٹم لے آئے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو سسٹم 1400 سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. جی جی. تو ہم اس زمین کا ٹکڑے کے لیے جدوجہد نہیں کی بلکہ اس 1400 سال پہلے جو نظام ملا ہے اس کے لیے جدوجہد کی ہے. جی. اور اس جدوجہد کے ذریعے ہم اسلام کو یہاں نافذ کریں گے اور اس جھنڈے کو پوری دنیا پہ لے کر جائیں گے. تو اب عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے 75 سال سے ان 5 سالوں میں جو آپ آزما چکے ہیں, ساری پارٹیاں بھی آزما چکے ہیں, سارے لیڈر بھی آزما چکے ہیں. اب صرف وہ لوگ جو کردار کے لحاظ سے ٹھیک ہے, جو جس حوالے سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اہل ہیں, ان کو آپ ووٹ دیں. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کی بھی نوکری بھی ملے گی, آپ کے تحفظ بھی ملے گا. اور آج کل آپ نے دیکھا ہے گجرخان میں دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. کلر میں بھی میں نے پہلے پڑھا تھا وہاں بھی ڈکیتی ہوئی ہے. اور آگے پیچھے جو ڈکیتیوں کی جو صورتحال ہے اور صرف اسی وجہ سے کہ جب ہم میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ہر وہ کام جو میرٹ کے خلاف ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. آج ہم میرٹ پہ آ جائیں, اہل لوگوں کو اس کے اپنی امانت, ووٹ آپ کی امانت ہے, وہ اہل لوگوں تک بچائیں, میرٹ کا فیصلہ کریں تو آپ کے بچوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ خواہش کریں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے نہایت ہی محترم شخصیت جناب چودھری عابد حسین ایڈوکیٹ صاحب. آپ این اے 52 سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے امیدوار بھی ہیں. ماشاءاللہ ان کی میٹھی زبان کی سے باتیں سن کر ان کو یہاں سے جانے دینے کو جی تو نہیں چاہتا, لیکن موسم کی سختی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو مؤخر کرتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ جب وہ الیکشن قریب آئیں تو ہم محترم کو دوبارہ اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے اور ان سے 2-2.5 گھنٹے ان کی میٹھی میٹھی زبان میں ان سے باتیں ضرور سنیں گے. تو سیاسی صورتحال حلقے کی یہ جو ہے اس پر بھی ان سے باتیں سنیں گے, اس پر بھی ان سے جو انہوں نے جو جج کیا ہے, جو گھر گھر انہوں نے دستک مہم شروع کر رہی ہے, اس حوالے سے بھی ان سے بات چیت ہوگی. تو محترم آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.